السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ہومیوپیتھک ڈاکٹر اینڈ اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے۔ یہ جو لیکچر ہے یہ ہے ہمارے اسپیشل ڈاکٹر رابن مرفی کی ریپرٹری جو ہے اس کے حوالہ سے۔ تو آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے میل، یعنی ایسی ادویات کے بارے میں آج بات ہوگی جو میل پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے جو پوشیدہ امراض ہوتے ہیں، پوشیدہ امراض کے اوپر جو ادویات استعمال ہوتی ہے، انشاءاللہ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویسے تو یہ لیکچر جو ہیں یہ صرف ہومیو ڈاکٹر اینڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، لیکن اگر کوئی عام پبلک میں سے کوئی بندہ یہ لیکچر سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی میڈیسن استعمال کرنی ہے تو یاد رکھیں آپ نے جو بھی میڈیسن استعمال کرنی ہے پہلے آپ نے کسی ہومیو ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ کرنا ہے، پھر آپ نے اس میڈیسن کو استعمال کرنا ہے۔ ویسے آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں۔ تو آج کا جو چیپٹر ہے اس میں ہم کیا کیا بات کرنے والے ہیں، پہلے آپ یہ سن لیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے میل سیکچول ڈیزائر کے حوالہ سے، خواہش۔ پھر ہم یہ بات کریں گے کہ میل کا جو عضو تناسل ہے، مردانہ عضو تناسل جو ہے، یوریتھرا جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے اوپر اس میں کمزوری کا ہونا، اس میں سستی کا ہونا، اس میں سکڑن کا ہونا یعنی کھنچ جانا، یہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ کسی کو احتلام ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کی بھی بات کریں گے۔ کسی کو امپوٹنسی ہوتی ہے، مردانہ کمزوری ہوتی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کی بات بھی کریں گے۔ اسی طرح بے شمار قسم کے مسائل ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی لمبی بات ہے، ایک لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کرنا میرے لیے بہت ہی ٹف ہے، مشکل ہے۔ تو کوشش کروں گا آج جتنا شارٹ ہو سکے اتنی بات کروں گا، باقی انشاءاللہ کل یا پرسوں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے کسی میل کو، وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بندہ آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے عضو تناسل میں ایک پین ہے، درد ہے۔ آپ نے پوچھا پین کیسا ہے؟ اس نے کہا ایسے درد ہے جیسے کسی بندے کو ٹیس لگی ہو۔ ہم اس کو اپنی لینگویج میں یعنی انگلش میں کہتے ہیں ایچنگ پین۔ ایچنگ پین ہو کہاں پہ ہو، ہماری لوکیشن کہاں پہ ہے، ہمارا جو یوریتھرا ہے، جینیٹیلیا۔ اب وہاں پہ جو پین ہے یعنی ایچنگ پین، اس کے لیے ہمارے پاس کون سی میڈیسن ہے؟ دیکھیں ایچنگ پین کے حوالے سے فرسٹ میڈیسن ہے آرنیکا، اور نمبر 2 پہ میڈیسن ہے چائنا، نمبر 3 پہ میڈیسن ہے یہ JATR انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ میں نے یہ کبھی میڈیسن پڑھی نہیں ہے، لیکن ہم ان کو نہیں لیتے فی الحال، ہم کوشش کرتے ہیں کہ صرف آرنیکا اور چائنا کو ہی استعمال کریں گے۔ لیکن اب چائنا اور آرنیکا میں سے کون سی میڈیسن ہے جس کا استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں آرنیکا کا جو گریڈ ہے وہ ہے فرسٹ، اور چائنا کا جو گریڈ ہے وہ ہے تھرڈ۔ اب آپ استعمال کریں گے آرنیکا کو۔ اسی طرح اسی یعنی ریوبرک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایچنگ پین پینس گلینڈز آفٹر یورینیشن، یعنی کہ پیشاب کے بعد جو پینس کا حشفہ ہے، اس کو بعد کہتے ہیں حشفہ بھی پڑھتے ہیں، حشفہ پڑھ لیں، حشفہ پڑھ لیں، مطلب یہ ہے کہ جو مردانہ عضو تناسل ہے اس کا جو آگے والا حصہ ہے جسے آپ ٹوپی بھی کہتے ہیں، وہاں پہ پین ہے۔ پین کب ہے؟ آفٹر یورینیشن، پیشاب کرنے کے بعد۔ اب کسی پیشنٹ کو، میل کو حشفہ میں یا حشفہ میں پین ہو آفٹر یورینیشن، تو وہاں پہ آپ نے کون سی میڈیسن استعمال کرنی ہے؟ وہاں پہ پلساٹیلا، ایک میڈیسن سمپل اور سنگل ہے، بھی سمپل اور ہے بھی سنگل میڈیسن، وہاں پہ آپ پلساٹیلا کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی پیشنٹ کو پروسٹیٹ گلینڈ یعنی کہ جو مردانہ گلینڈ ہوتا ہے پروسٹیٹ، وہاں پہ کسی کو مسئلہ بن جائے یعنی پین ہو، ایچنگ پین ہو، تو آپ نے وہاں پہ جو میڈیسن استعمال کرنی ہے اس کا نام ہے سیبل سیرولیٹا، اور دوسری میڈیسن ہے تھوجا یا سیبل کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور سیبل کا جو گریڈ ہے وہ ہے تھرڈ، اور جو تھوجا کا گریڈ ہے وہ ہے سیکنڈ۔ اسی طرح اگر کسی پیشنٹ کو ایچنگ پین ہو اور کب ہوتا ہو، وہ ہوتا ہو جب وہ چلتا ہے یا جب وہ بیٹھتا ہے، سیٹنگ اینڈ واکنگ،
واکنگ کے دوران یا سیٹنگ کے دوران یہ مسئلہ بنے تو وہاں پہ آپ نے ایک میڈیسن ہے سائیکلیمن کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح سکروٹم میں یہ پین ہو، ایچنگ پین ہو، پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سکروٹم کیا ہوتا ہے۔ سکروٹم کہتے ہیں ٹیسٹیز کی تھیلی کو۔ ٹیسٹیز یعنی خصیے جہاں پہ ہوتے ہیں، جس جگہ پہ خصیے ہوتے ہیں، ٹیسٹیز ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سکروٹم۔ اب سکروٹم کے لیے جو میڈیسن ہے، یعنی سکروٹم میں پین ہو، ایچنگ پین ہو، تو وہاں پہ آپ نے ایک میڈیسن ہے لیکسس اور دوسری میڈیسن ہے مینی، MENY، مینی جو ہے میڈیسن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایچنگ ٹیسٹیز یعنی خصیے میں اگر درد ہو، اور درد بھی کون سا ہے؟ ایچنگ پین ہے، یعنی کہ ٹیسٹ دار درد ہو، تو وہاں پہ آپ نے جو میڈیسن کا استعمال کرنا ہے، فرسٹ گریڈ میں میڈیسن ہے اورومیٹ اور پلساٹیلا اور اورومیٹ میں سے آپ نے کسی ایک میڈیسن کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کا گریڈ فرسٹ ہے تو۔ اسی طرح اس میں اور میڈیسن بھی ہیں جن کا گریڈ دوسرا ہے، اس میں کاسٹیکم آتی ہے، کلکیریکارب آتی ہے، اور کلیمیٹس آتی ہے، آئیوڈم آتی ہے، ہیمومیلس آتی ہے، اور نیٹرمیور بھی آتی ہیں، اور اس کے علاوہ سٹیفی بھی آتی ہے جن کا گریڈ ہے دوسرا۔ اب ان میں سے آپ نے کسی ایک میڈیسن کا استعمال کرنا ہے تب جب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایچنگ پین کب ہوتا ہے، خصیوں میں یعنی ٹیسٹیز میں۔ آگے دیکھتے ہیں، اگر انزال کے بعد یہ پین ہو، یعنی کہ خصیوں میں ایچنگ پین ہو، کب ہوتا ہو؟ انزال کے بعد، تو وہاں پہ آپ نے ایک میڈیسن ہے فاسفورک ایسڈ فاسفورک ایسڈ کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کب استعمال کرنا ہے؟ جب کوئی پیشنٹ یہ کہے کہ جب میں انٹرکورس کے بعد، یعنی کہ میں ڈسچارج ہوتا ہوں، ڈسچارج ہونے کے بعد مجھے خصیوں میں پین ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا پین کیسا ہے، اس نے بتایا کہ مجھے خصیوں میں پین ایسا ہے جیسے ٹیسٹ دار ہو، ٹیسٹ دار درد کا ہونا آفٹر انٹرکورس، آفٹر ڈسچارج، تو وہاں پہ آپ ایک میڈیسن ہے جس کا استعمال کریں گے، وہ ہے ایسڈ فاس۔ اسی طرح شام کے وقت یہ مسئلہ بنے تو وہاں پہ آپ نے استعمال کرنا ہے چائنا سلف کا۔ اسی طرح صبح کے وقت مسئلہ ہو تو سارساپریلا، اگر دوپہر کو مسئلہ ہو تو کاسٹیکم اور آسٹریلیگو، اگر دائیں طرف ہو تو وہاں پہ آپ نے استعمال کرنا ہے کاسٹیکم کا، اور اگر جنسی جوش سے ہو تو وہاں پہ آپ نے استعمال کرنا ہے سٹیفیسگیریا کو، چلتے وقت ہو تو وہاں پہ آپ نے سٹیفی اور تھوجا کا استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں ایک ایک علامت کے اوپر آپ کی میڈیسن چینج ہوتی جا رہی ہے، ایک ایک علامت کے اوپر۔ آپ کیسے جو ہے ان میڈیسن کو یاد کر سکتے ہیں؟ نہیں یاد کر سکتے، بہت مشکل ہے، لیکن جب آپ ریپرٹری کا استعمال کریں گے تو آپ کے پاس ہر میڈیسن سامنے آ جائے گی، ہر میڈیسن۔ پیشنٹ نے آپ کو بتایا یہ مسئلہ ہے، آپ کی میڈیسن بالکل سامنے۔ آگے دیکھتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے ایٹروفی ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ مردانہ عضو تناسل کی لاغری، کمزوری، ایٹروفی۔ اس کے لیے آپ جو ہے فارمولے بناتے ہیں، نسخے بناتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے صرف یہ سن لیا کہ ایٹروفی ہے جی، یعنی مردانہ عضو تناسل کمزور ہے بس۔ لیکن جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک میڈیسن نہیں، بے شمار میڈیسن ہے۔ دیکھیں اعضاء تناسل کی اگر لاغری ہو تو ایگنس کاسٹس اور کاربونیم سلف، اسی طرح کونیم، آئیوڈم، فاسفورس، سٹیفی، کتنی میڈیسن ہے۔ لیکن اب ان تمام میڈیسن میں سے کسی ایک کا آپ نے استعمال کرنا ہے، وہ کیسے کریں گے دیکھتے ہیں آگے۔ عضو تناسل کی لاغری ہے ایٹروفی پینس، یعنی عضو تناسل کی لاغری ہے اگیریکس، ایلو، اینٹم کارڈ، ارجنٹم میٹ، ارجنٹم نائٹریکم، بربرس، اور کینابس ٹائیوا بھی ہے، اس میں کاربونیم سلف بھی ہے، اگنیشیا بھی ہے، لائکوپوڈیم ہے۔ لیکن ان میں سے جو فرسٹ گریڈ میڈیسن ہے ان کا نام ہے اگنیشیا اور لائکوپوڈیم۔ اگنیشیا اور لائکوپوڈیم کا آپ استعمال کریں گے، کب استعمال کریں گے؟ جب کوئی پیشنٹ یہ کہے کہ مجھے ایٹروفی ہے، یعنی مردانہ عضو تناسل کی لاغری ہے، کمزوری ہے، تو آپ اگنیشیا اور لائکوپوڈیم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خصیوں کی لاغری ہو، کوئی پیشنٹ کہتا ہے کہ میری جو خصیے ہیں، ٹیسٹیز ہیں، وہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک میڈیسن نہیں بلکہ تقریباً 20 to 30 میڈیسن ہے، 20 سے لے کر 30 تک میڈیسن ہے آپ کے پاس۔ لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ یعنی جس کا گریڈ فرسٹ ہے وہ میڈیسن ہے کالی آئیوڈم، یہ میڈیسن ہے جس کا گریڈ ہے فرسٹ۔ اسی طرح اگر کسی پیشنٹ کو جنسی بد اعتدالیوں کے بعد
یہ مسئلہ بن جائے، یعنی خصیے جو ہے وہ کمزور ہو جائیں، تو وہاں پہ آپ نے استعمال کرنا ہے اسٹیفس گیریا کو۔ اسی طرح بے شمار ریوبرک اور بھی ہیں جو انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے، کیونکہ آج میرے خیال سے ٹائم زیادہ ہو جانا ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، تو اس لیے میں اس کو یہاں پہ کلوز کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے برننگ پین، اور اس کے ساتھ پڑھیں گے امپوٹنسی اور برننگ پین کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔